ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت اہم ترین آئینی عہدے اپنے پاس اس کے پاس موجود ہے، صدر، گورنرز، کئی جگہ کے گورنرز آئے، پنجاب کے گورنرز، ایک پھر سردار اور جاگیردار آ گیا، اور جن لوگوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، ان لوگوں کو، ان کارکنوں کو پھر دور رکھا گیا اور سردار اور جاگیردار کے بیٹے سردار اور جاگیردار کو گورنر بنا دیا گیا۔ دوسرا گورنر KPK میں بنا دیا انہوں نے۔ پھر بلوچستان حکومت مل گئی، چیئرمین سینٹ مل گیا، اس کے علاوہ سندھ حکومت ہے۔ تو اب دو تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جس کو میں نے پیپلز پارٹی کے اہم ترین جو وزیر بھی رہے ہیں اور سینئر ممبر ہیں ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا۔ تو یہ سامنے سوال آیا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو سننے میں آیا ہے ان تمام عہدوں کے بعد اب جون کے بعد، یعنی جون تک تو بڑا کٹھن معاملہ ہے، جب جون کے بعد موجودہ شہباز شریف کی حکومت کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، بجٹ آ جائے گا، نیا جو ایگریمنٹ ہے 8 بلین یا 6 بلین کا وہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی مہنگائی نیچے آ گئی ہے، ریزرو بہتر ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اکانومی کی صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے، سننے میں آیا ہے کہ شرح سود بھی کم ہو رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اہم اطلاعات ہے کہ اب پر تولنا شروع کیا ہے کہ وہ فیڈرل کابینہ کا حصہ بنے گی، اور 8 منسٹری اہم ترین انہوں نے مانگی ہے۔ اب اس کی وضاحت، اس کی تصدیق یا تو پیپلز پارٹی والا کرے گا، یا پھر اس کی تصدیق جو حکومت میں ہے شہباز شریف صاحب کریں گے، لیکن یہ ایک انفارمیشن تھی جو ہم نے شیئر کی۔ دوسرا، گورنر راج کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جو ہو رہا ہے KPK میں، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان سخت ترین ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نہ صرف آپ کے گورنر کو دھمکی دے رہے ہیں بلکہ تو وہ تو ریاستی ادارے، حکومت، آئین سب کی دھجیہ بکھیر رہے ہیں۔ تو میرا سوال تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں گورنر راج اگر فیڈرل گورنمنٹ لگانا چاہتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ صدر ان کا بیٹا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم گورنر راج تک نہیں جائیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، وہ نہیں چاہتی کہ گورنر راج لگے۔ لیکن میں نے پھر یاد دلایا کہ 2009 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت آصف زرداری صاحب صدر تھے اور وہاں گورنر راج لگایا گیا تھا۔ تو اگر جمہوری پارٹی نہیں لگاتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی صدر آج بھی بیٹھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ یہ بھی میں نے پوچھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک پالیسی بیان سامنے آیا کہ وہ لوگ جو بہکا کے لے گئے، بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں تھا، وہ جائے ہیں اور تھوڑا بہت ان کے ایشوز ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل ذمہ دار ہیں، جو کلپریٹ ہیں، جو اس کے پلانر ہیں، جو اس کو سارا مینیج کر رہے تھے، ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پھر ایک سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا میرا آیا، اور میں نے پوچھا کہ کیا پھر ان لوگوں کو سزا جو اتنے عرصے سے، بلکہ میں نے پوچھا کہ اب تک سزا کیوں نہیں 1 سال تک، تو انہوں نے کہا یہ سوال تو آپ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا عدالتوں سے پوچھیں، سزا تو انہوں نے دینی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سزا ان کو ملنی چاہیے جو مین کلپریٹ ہیں، یا جو پلانر ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ سزا تو فوجی عدالت میں چلنی چاہیے۔ کہنے گے جی یہ عدالت کا فیصلہ۔ میں نے پھر انسسٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اتنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے، تو ان کو کیا فوجی عدالت میں سزا ملنی چاہیے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک اور بات میں نے جو پوچھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں، کہ میں نے کہا کہ یہ بات آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت PMLN شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز کی
عمر بڑھانے کے لیے بل لانا چاہتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی فیصلہ آ گیا آپ کے کورٹ کا, اس کورٹ کے حوالے سے جو ریزرو سیٹ ہے اس کے حوالے سے 2/3 میجورٹی موجودہ حکومت کے پاس پھر کویشچن مارک ہو گئی ہے, ورنہ اس پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ وہ 2/3 میجورٹی, اور یہ بل 2/3 میجورٹی سے ہی ہوگا. تو میں نے کہا کہ کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جب یہ چیز آئے گی تو اس وقت پالیسی ہم بنائیں, اس وقت ہم بیٹھیں گے دیکھیں گے. میں نے کہا کہ آپ ایک جمہوری جماعت ہے, اگر آپ نے پہلے یہ فیصلہ لیا ہے تو پھر وہی فیصلہ چلے گا, کیونکہ 2002 میں جب مشرف صاحب نے ججز کی عمر بڑھائی تھی LFO کے ذریعے تو آپ نے اپوز کیا تھا, نہیں شامل ہوئے تھے. 2019 میں جب عمران خان نے بڑھانے کی کوشش کی آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو اب بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, اس کا جواب بھی وہ نہیں دے سکے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.